یہ 19 دسمبر 2011 کی گہری سیاہ رات تھی جب پیٹر اسکائلبرگ نامی ایک شخص سویڈن کے نارتھ میں موجود مین روڈ پر گاڑی چلاتے ہوئے برف میں پھنس گیا، اور جب سنو موبلرز نے اسے وہاں سے نکالا تو وہ اسے ہاسپٹل لے گئے۔ ان کے نزدیک یہ عام سی بات تھی کیونکہ سنو فال کی وجہ سے زیادہ تر گاڑیاں یوں ہی راستہ بھٹک کر برف میں پھنس جاتی تھی، لیکن حقیقت کچھ اور ہی تھی کیونکہ پیٹر اسکائلبرگ کو برف میں پھنسے ہوئے 2 ماہ گزر چکے تھے۔ اس کے علاوہ سب کو حیران کر دینے والی بات یہ تھی کہ پیٹر اسکائلبرگ اب تک زندہ تھا۔ سویڈن میں برف باری بہت ہی زیادہ ہوتی ہے، سڑکیں برف سے بھری ہوتی ہیں، ٹریفک کی رفتار سست اور گاڑیوں کا برف پر پھسلنا ہر طرف دکھائی دیتا ہے۔ بعض اوقات روڈ پر اس قدر سنو اکٹھی ہو جاتی ہے جس کو ہٹانے کے لیے ٹریکٹرز اور کرینز کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ سب عام سی بات ہے، لیکن ایک دن سنو فال کے دوران ایک حیران کن واقعہ پیش آیا۔ پیٹر اسکائلبرگ نامی ایک شخص سویڈن کے نارتھ میں موجود مین روڈ پر ٹریول کر رہا تھا کہ اچانک وہ راستہ بھول گیا اور برف میں جا پھنسا، اور تقریباً 60 دن تک ٹھنڈی ہوا اور نہ ختم ہونے والی برف کے درمیان گزارنے کے بعد سنو موبلرز نے ایکسیڈنٹلی پیٹر کو وہاں سے نکالا اور ہاسپٹل لے گئے۔ جن لوگوں نے اسے ڈھونڈا ان کا یہ کہنا تھا کہ کار برف کے اندر 3 فٹ تک دھسی ہوئی تھی۔ پیٹر اسکائلبرگ کار کی فرنٹ سیٹ پر سلیپنگ بیگ کے اندر بیٹھا ہوا تھا اور وہ اس قدر نڈال ہو گیا تھا کہ وہ کچھ بول بھی نہیں سکتا تھا، تاہم اس کی سانسیں ابھی بھی چل رہی تھی۔ ڈاکٹرز کے لیے یہ کیس نہایت ہی حیران کن تھا کیونکہ پیٹر اسکائلبرگ 2 ماہ تک بغیر کچھ کھائے پیے اور ہیٹ سورس کے زندہ بچ گیا تھا۔ ڈاکٹرز کا یہ کہنا تھا کہ بغیر پانی کے انسان کئی دنوں تک زندہ رہ سکتا ہے، لیکن پیٹر نے سنو کو ایز اے واٹر استعمال کیا، اور رہی بات کھانے کی تو ویسے بھی انسان 3 ماہ تک بغیر کچھ کھائے زندہ رہ سکتا ہے۔ لیکن ایک اور ایسی چیز تھی جس نے سب کو سوچنے پر مجبور کر دیا، اور وہ یہ کہ پیٹر اسکائلبرگ کی کار جس جگہ پھنسی تھی اس جگہ کا ٹیمپریچر -30 سیلسیس تھا، اور اس ٹیمپریچر پر کسی بھی انسان کا فریز ہو جانا ایک معمولی بات ہے۔ لیکن پیٹر کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اس نے اس کولڈ ٹیمپریچر میں کیسے سروائیو کیا، یہ جاننا آل اوور دا ورلڈ کے تمام سائنٹسٹ اور ڈاکٹرز کے لیے ایک اہم سوال بن چکا تھا۔ اس لیے پوری دنیا کے سائنٹسٹ اور ڈاکٹرز نے کچھ ہائپوتھیسز دیے کہ کیسے یہ شخص 2 ماہ تک زندہ رہا۔ ریسرچر کے مطابق پیٹر اسکائلبرگ کے اس قدر کولڈ ٹیمپریچر میں زندہ رہنے کی وجہ ہائبرنیشن موڈ یعنی ڈیپ سلیپ میں چلے جانا تھا۔ جیسا کہ کئی اینیملز اور خاص کر بیئر جو کہ سردیوں میں ڈیپ سلیپ میں چلے جاتے ہیں، لیکن ہیومنز کے لیے اتنی گہری نیند میں جانا یہ ممکن نہیں ہے۔ کئی ڈاکٹرز نے یہ بھی کلیم کیا کہ پیٹر کے 2 ماہ تک زندہ بچ جانا کئی فیکٹرز کا حقیقی میریکل ہے، جس میں سے ایک فیکٹر اس کا سلیپنگ بیگ تھا جس نے اس کی باڈی کا ٹیمپریچر مینٹین رکھا اور ایک لمبے عرصے تک گرنے نہیں دیا۔ اس کے علاوہ دوسرا بڑا فیکٹر جس نے ایک اہم کردار ادا کیا وہ تھا ایگلو ایفیکٹ۔ آپ نے اس طرح کے راؤنڈڈ گھر انٹرنیٹ یا پھر فلموں میں ضرور دیکھے ہوں گے۔ یہ اندر سے اتنے گرم تو نہیں ہوتے، لیکن ان کا یہ محسوس ڈیزائن باہر سے سردی اندر نہیں آنے دیتا، اور اندر جمع ہونے والی ہیٹ کو بھی باہر کی ٹھنڈی ہواؤں سے بچا کر رکھتا ہے۔ لیکن ان گھروں کے اندر زندہ رہنا تبھی ممکن ہے جب آپ کے پاس پہننے کو گرم کپڑے ہوں، اور ٹھیک اسی طرح پیٹر اسکائلبرگ کی کار نے بھی ایگلو ایفیکٹ شو کیا، کیونکہ اس کی کار کے ارد گرد ہر طرف برف جمی ہوئی تھی جس نے اندر ہی اندر ہیٹ کو روک دیا تھا۔ بہت سے لوگ حیران تھے کہ اس نے کار سے باہر نکلنے اور مدد تلاش کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی۔ ایک طرح سے دیکھا جائے تو اس نے صحیح فیصلہ کیا، کیونکہ ایسی سچویشن جس میں آپ کو معلوم نہیں آپ کہاں ہیں اور اوپر سے طوفانی برف بھی پڑ رہی ہو تو وہ کسی خطرے سے کم نہیں۔ چلے مان لیں کہ اگر پیٹر کار سے نکل جاتا اور مدد تلاش کرنے کی کوشش کرتا، لیکن کیا ہوتا جب اسے کوئی بھی مدد نہ ملتی اور جب وہ واپس آتا تو اپنی کار بھی برف میں چھپی ہوئی پاتا۔ اس سچویشن میں اس کے پاس 2 ہی آپشن ہوتے۔ پہلا یہ کہ اگر اس کے پاس گرم کپڑے موجود ہیں پھر وہ اپنے لیے ایگلو بناتا، اور دوسرا یہ کہ اگر اس کے پاس کمیونیکیشن یا سگنل لائٹ نہیں ہے پھر وہ مدد حاصل کرنے کے لیے آگ جلاتا، کیونکہ آگ کا دھواں لوگوں کی توجہ حاصل کرنے میں مددگار ثابت ہوتا۔ تاہم پیٹر اسکائلبرگ نے نہایت ہی عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کار کے اندر ہی رہنے کا فیصلہ کیا، اور اسی وجہ سے وہ 2 ماہ تک زندہ رہا۔ ڈاکٹرز کے ٹریٹمنٹ کے بعد پیٹر اسکائلبرگ کو جب ہوش آیا تو اس نے بتایا کہ اس کا 2 ماہ تک زندہ رہنے کی وجہ اس کی وہ ایبلٹی تھی جس سے وہ اپنی باڈی کا ٹیمپریچر کم کر لیتا تاکہ میٹابولزم ری ایکشن سلو ہو جائیں اور اس کی زیادہ انرجی کنزرو رہے۔ اس کے علاوہ اس نے بتایا کہ اس نے اپنا زیادہ تر وقت سو کر ہی گزارا۔